افتخار فردوس صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ تمام معاملات ڈسکس ہو گئے، اب سرحد کے اس پار جائیے، افغان طالبان حکومت کے ساتھ حکومت پاکستان کے حالات بڑے کشیدہ نظر آتے ہیں، سرحدوں کی صورتحال بڑی کشیدہ نظر آتی ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے وہ افغان سرزمین سے ہوتی ہے، اور بہرحال افغان طالبان حکومت کو ان کو کسی صورت سے اس کی سرپرستی حاصل ہے، تو یہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات، سرحدی علاقوں کے معاملات، پاکستان کے الزامات، اس کا اگر احاطہ کرے افتخار فردوس صاحب۔ کامران صاحب، افغان طالبان کا جو مسئلہ پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ پرسوں میری ان کے ترجمان سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے، انہوں نے بہت کلیئرلی اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کوئی یعنی کوئی پاکستانی طالبان جو ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو ریفیوجیز جو ہے وہ مانتے ہیں۔ جو ان کے باقی رہنما ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ جو ہمارا ان کے ساتھ ایشو ہے وہ صرف اور صرف آبویسلی ایک نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے بھی، لیکن اس کے علاوہ جو سرحدی تنازعات ہیں جس میں آبویسلی امریکہ کے آنے کے بعد کچھ انکرجنز اس سائڈ سے یہاں پہ ہوئی تھی اور یہاں سے اس سائڈ پہ ہوئی تھی، بار بار جب بار لگانے کے لیے جاتے ہیں تو تقریباً کوئی 21 پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ افغانستان کے ساتھ تنازع ہے، اور اس میں بھی کیجولٹیز جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایک تو آپ ٹرانزٹ ٹریڈ دیکھتے ہیں جس کو ابھی ایک ڈیبیٹ بنی ہے پاکستان کے اندر، اور اس کو عزم استحکام کا حصہ بھی بنایا ہے کہ افغانستان جو پروڈکٹس ہم بیچتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں اسمگلنگ کے تھرو۔ اس کے علاوہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ کا ایشو ہے، اگر آپ اس کا کوانٹم دیکھیں تو تقریباً پچھلے 20 سال کے اندر نہ حامد کارزائی کی حکومت کے اندر نہ اشرف غنی کی حکومت کے اندر جو والیوم ہے وہ اس ٹائم پر سب سے لو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ہے۔ تو ان کے ساتھ جو مسائل ہیں، آبویسلی ٹی ٹی پی ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے۔ ہمارے ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی، اور ایک بہت سینئر آفیسر نے بتایا تھا کہ عید سے چند دن پہلے افغان طالبان کے ایک وفد جو ہے وہ پاکستان آیا تھا، جس میں یہ بات کی گئی تھی کہ نہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کر سکتے ہیں، نہ ان کو آپ کے حوالے کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو کنٹین کر کے بارڈر سے جو ہے وہ دور لے جائیں۔ لیکن ابھی بھی اس کے کوئی ایسے اثرات نظر نہیں آئے کہ اس پالیسی پہ کوئی عمل ہو۔ کنسسٹنٹلی جو ہے تشکیلیں تو رشید صافی صاحب آپ بتائیے کہ یہ پوری صورتحال کا ہم نے کمپلیٹ ایک پکچر پیش کی ہے، ہر اینگل سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ حالات اب کس طرف آگے جا رہے ہیں؟ اگلے 3 4 6 مہینے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کامران خان صاحب، حالات تو درست سمت نہیں رواں۔ ہم نے یہ کرنا ہے پہلی فرصت میں کہ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دینی ہے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کوئی الگ الگ تنظیمیں ہیں۔ ان کا ایجنڈا ایک ہے، ان کا امیر ایک ہے، ان کا جو منشور ایک ہے، ان کی طرز عمل اور ان کی کارروائیوں کا انداز ایک جیسا ہے۔ افغان طالبان مانے یا نہ مانے، لیکن ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی، ای ٹی آئی ایم سمیت 30 پاکستان مخالف تنظیمیں اس وقت افغانستان کی سرزمین پر سرگرم ہے، اور یہ سرحدی پٹی جو افغانستان کی سائٹ پہ ہے، جلال آباد سے لے کر نورستان تک جو علاقہ ہے، کنڑ اور خوست، یہاں بھی موجود ہے۔ اور افتخار فردوس صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ میں بالکل واضح انداز میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ حقانی گروپ کے حوالے سے منسوب یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے خفیہ دورہ پاکستان کا کیا تھا، اور جو وہاں کے وزیر داخلہ ہے سراج الدین حقانی صاحب، انہوں نے یہ پاکستان کو باور کروایا تھا کہ سرحدوں سے کم از کم وہ یہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ وہ سرحدوں سے ٹی ٹی پی اور پاکستان مخالف عسکری قوتوں کو وسطی افغانستان شفٹ کر دیں گے، اور اس کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ 2000 گھر بھی ان کو بنا کے دیے گئے ہیں، اور اس پروجیکٹ کو اگر آگے بڑھایا جائے گا تو چین کی مدد حاصل کی جائے گی۔ لیکن یہ تمام سطحی چیزیں ہیں، ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کو ایلیمنیٹ کرنا ہے یا ان کی کارستانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم نے بات کرنی ہوگی ٹی ٹی اے سے، ہم نے بات کرنی ہوگی امیر ہیبت اللہ سے، ہم نے بات کرنی ہوگی ملا حسن سے، ملا برادر سے، سراج الدین حقانی سے۔ ان لوگوں میں اب ہم نے یہ تمیز نہیں کرنا جس طرح ماضی میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں اور وہ ہمارے پرائے ہیں۔ ہم نے افغانستان کے تمام نمائندہ قوتیں جو اس وقت برسر اقتدار ہے یا ان کے ہاتھ میں ڈور ان کے ہاتھ میں ہے طاقت کا، ان سے بات کرنی ہے اور اپنی بات ان سے منوانی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بھلے ہم آپریشن کریں، بھلے ہم عزم استحکام کے تحت ایک وسیع مہم چلائے، اس کا فائدہ ہمیں
نہیں ملنے والا. اگر آپریشن ہوگا بھی تو آپ کا پورس بارڈر ہے جو 2000 کلومیٹر سے زائد ہے. افتخار فردوس صاحب آپ کو نشاندہی کر رہے تھے کہ بار بار ان باڑوں کو لوگ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں, وہ باڑ میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اگر آپریشن کی صورت بنتی بھی ہے تو یہ لوگ افغانستان میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں, اور افغانستان کے جو حکومت ہے ان کو کھلے باہوں ان کو قبول کرتی ہے. اور چونکہ وہ ان کے مہمان رہے ہیں تو یہ ٹی ٹی پی کے لوگ اور پاکستان مخالف قوتیں جو ہے, طالبان ان کو اپنے دشمن نہیں بلکہ مہمان, یا اگر کم درجہ بھی دیتے تو مہاجر سمجھتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں ہم نے بالکل کرنی ہے, اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے. جو ون ڈاکومنٹ کا اگر کوئی پالیسی ہے جس کے تحت ہی افغان باشندوں کو پاکستان آمد و رفت کی اجازت دینے کی جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے, اگر وہ قابل قبول نہیں, قابل عمل نہیں ہے تو کوئی اور پالیسی بنانی ہوگی. افغان عوام کا جو ہے غم و غصہ وہ اس کا خیال رکھنا ہوگا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب مشتاق یوسفزئی, جناب افتخار فردوس اور رشید صافی صاحب. یہ تین ممتاز صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. خیبر پختونخوا کی انتہائی تشویشناک صورتحال کا ہم ایک احاطہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. اللہ سے.